الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. کل آپ نے سنا کہ کس طریقے سے غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے کی بنا پر جنگ کا پاسا پلٹ گیا. اس کے آگے چلتے ہیں. اسی حال میں بڑا غضب یہ ہوا کہ لشکر اسلام کے علم بردار جو جھنڈا اٹھائے تھے، علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، جھنڈے دوسرے معنی بھی ہیں پر ابھی آپ جھنڈا ہی سمجھ لیجیے. تو جھنڈا پکڑے ہوئے تھے اسلام کا، اسلامی فوج کا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان پر ابن قمیہ کافر جھپٹا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا. اس جانباز مہاجر نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن قمیہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا. دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے مگر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھنے لگے: وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. پھر ابن قمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے شور مچا دیا کہ ہم نے محمد کو مار گرایا. پوری فوج میں ہنگامہ ہو گیا، خوشی کے نعرے لگنے لگ گئے کہ محمد مارا گیا، محمد مارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں نے ایک زوردار یعنی خوشیاں دوڑ گئی، نعرے لگنے لگے اللہ اکبر. جب یہ پوری طرف یہ شور مچا کہ محمد قتل کر دیے گئے، تب اس آواز نے ایسا غضب ڈھا دیا کہ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی سراسیمہ ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے. یہ بھاگنے لگے اچانک سے ایسا کیوں ہوا؟ یہ بزدلی نہیں آ گئی تھی. یہ کہنا غلط ہوگا کہ صحابہ کرام میں ڈر بھر گیا، جی نہیں. اس کی وجہ کیا تھی وہ آگے سماعت فرمائیے. کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینے کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے. کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے. جو حضور کے قریب تھے وہ بالکل پتہ تھا کہ سرکار تو ابھی ہمارے ساتھ ہیں، اتنی بھگدڑ میں بھی حضور کے قریب تھے. اللہ کل حال اتنی بھگدڑ کے باوجود وہ سرکار کے ساتھ ہی رہے اور لڑتے رہے، ساتھ نہیں چھوڑا، بالکل جمے رہے. اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی. اور جو جانبازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے نرغے میں پھنس کر مجبور و لاچار ہو چکے تھے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اور کس حال میں ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی. جنگ کا میدان ہے، حضور ایک طرف اپنے چند صحابہ کے ساتھ ہیں، صحابہ سرکار کو نرقے میں لے کر حضور کی
حفاظت فرما رہے ہیں. اور جنگ پھیلی ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں جو دور دور نکل گئے ہیں کہ سرکار ابھی یہ جو آواز آ رہی واقعی حضور کا انتقال ہو چکا ہے، سرکار یعنی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں یا باحیات ہے، کس حال میں ہے، کہاں ہے پتہ نہیں. بس بد حواسی میں کوئی لڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہے. ایک دم حالت بگڑ گئی تھی فوج میں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم مرہم کرتے چلے جاتے، مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. جو لڑ رہے تھے حضرت علی بھی اور دوسرے صحابہ بھی پلٹ پلٹ کر دیکھتے کہ حضور نظر آ جائے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب و بے قراری کے عالم میں تھے. حضرت انس کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے. وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو نہیں رہے، شہید ہو گئے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں. یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش جہاد اور جاں بازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے. کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی. کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا. یہ ذرا سوچیے، 80 زخم پڑھنے کو تو میں نے پڑھ دیا، سننے کو آپ نے سن لیا، ذرا سوچیے کیسے لگتا ہوگا. بدن پر تلوار پہ تلوار، تیر پر تیر، بھالے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اللہ کے شیر لڑتے جا رہے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. انسان کو مارنے کے لیے، جان سے مارنے کے لیے کاری زخم 2-3 صحیح جگہ پر لگ گئے، تلوار کے وار گردن پر، سینے پر، کلیجے پر، وائٹل پوائنٹس پہ اگر صحیح جگہ لگ گئے تو ختم. چلیے 2-3 نہیں، 8-10 بھی مار دیے کسی نے، جنگ ہو رہی لگ گئے تو گر گئے ہوں گے، لگ گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا کہ ابھی ان کا جان نہیں بچ سکتی. لیکن 80 مرتبہ مارنا، 80 وار کرنا، یہ پتہ چلا ہے کہ کافر جو تھے وہ دشمنوں سے، مطلب مسلمانوں سے ان کو کوئی بھی ذرا سے بھی رحم والی بات تھی ہی نہیں. یعنی ان کی لاش تک پر حملے کیے گئے ہوں گے. اور آخر وہ بھی دیکھیے کہ آپ نے جب زمین پر تشریف لے آئے، روح پرواز کر گئی تو ناک اور کان کاٹ کر چہرہ بگاڑ دیا. اسے مسلح کہتے ہیں. مسلح اسلام میں حرام ہے، حضور نے سخت طریقے سے منع فرمایا. کافروں کی لاش کو بھی مسلح کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ کافروں نے بہت کیا ہے، اس وقت بھی بہت کیا ہے. کئی صحابہ کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے. ابھی آگے آئے گا، آپ سمجھیے گا. یعنی یہ ایک جذبہ تھا مسلمانوں میں کہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو جان جانی ہی ہے، لیکن جائے تو ایسی جائے کہ جان موت کو بھی فخر ہو کہ ہاں ملک الموت علیہ السلام بھی آئے جب روح قبض کرنا تو وہ بھی خوش ہو جائیں کہ واہ کیا رسول کا دیوانہ ہے، کیا اللہ کا چاہنے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا. مرنے سے ڈرنا یہ مسلمان نے نہیں سیکھا تھا. آج ڈر رہے ہیں تو مر رہے ہیں، اس بری طرح سے مر رہے ہیں کہ شاید جانور بھی اچھے طریقے سے مرتا ہوگا. آج اس سے بھی بری طریقہ سے مسلمان مارا جا رہا ہے. اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. موت کا ڈر ہمارے دلوں سے نکالے، موت کی محبت آنی چاہیے.
کیوں آنی چاہیے؟ سرکار نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ کروا دے، سارے دنیاوی رنج و علم سے باہر تیار، بالکل موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ بعد میں کیا ہوگا یہ وہ سب شیطان یہ سب وسوسے ڈال کر دنیا کی محبت دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان ڈرنے لگ جاتا ہے۔ دیکھا ہے میں نے، بہت دیکھا ہے، ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں، الامان والحفیظ۔ خیر اب بات بہت آگے نکل جائے گی، اس پر تو الگ سے بیان ہو سکتا ہے پورا اچھا خاصا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ عنہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ اے جماعت انصار، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہذا اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے، اور آخر خالد بن ولید کے نیزے سے جام شہادت نوش فرما لیا۔ کتنا پیارا یار، کیا جذبہ تھا۔ جنگ جاری تھی اور جان نثاران اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے، یعنی منظم طریقے سے اب جنگ نہیں ہو رہی تھی، جو جہاں تھا جیسا تھا بس آپس میں اپنی جان بچاؤ یا مارتے جاؤ مرتے جاؤ، بس یہ سب کے دلوں میں کہ اب سرکار نہیں رہے تو ہم جی کر کیا کریں گے، چلو لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ لڑ رہے مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھیں۔ این مایوس کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک کی خوش نصیب آنکھیں ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا، اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تصور کرنے کی بات ہے، یہ تصور کرنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، کیسا ہوگا وہ منظر، ہر طرف تلواریں چل رہی ہیں اور صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے سرکار کہاں، میرے آقا کہاں۔ جب نظر آ گئے سرکار، جب نظر آ گئے کیا دل کی حالت ہوئی ہوگی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کیسے بھی تمام مسلمانوں نے دیکھا ہوگا کہ سرکار سامنے ہے، کیسے پروانوں کی طرح چیرتے ہوئے سرکار کے قریب پہنچے ہوں گے، کیسے اپنی جانوں کو نثار کرتے ہوئے، میرے سرکار تو یہاں پر ہے، اللہ کے رسول تو یہاں پر ہے، آؤ ادھر آؤ۔ اللہ ہے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ اس آواز کو سن کر تمام جان نثاروں میں جان پڑ گئی، ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آنے لگے، کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔
ان کا تو مقصد یہی تھا نا کہ شمع رسالت کو بجھا دیا جائے. انہوں نے سنا کہ یا رسول یہاں پر ہے، محمد زندہ ہے، ہر طرف سے چاروں طرف سے دوڑتے ہوئے ہر طرف سے چھوڑ کر کے صرف اسی طرف حملہ شروع کر دی کہ آج محمد کو ختم کر دیتے ہیں، محمد کو آج گرا دیتے ہیں. اللہ اکبر. لشکر کفار کا دل بدل ہجوم کے ساتھ امٹ پڑا اور بار بار مدنی اجتدار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الغار کرنے لگا، مگر ذوالفقار کی بجلی سے بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا. صحابہ سرکار کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے، دشمنان دین حضور کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے. کیا منظر ہوگا وہ، کیسے 700 صحابہ تھے، کچھ شہید بھی ہو گئے، کچھ باقی بچے. وہاں پر 3000 کا لشکر، تلواریں چل رہی ہیں، بس حضور پر حملہ کیا جا رہا ہے اپنی جانب. ابھی آپ سنیں گے آگے کیسے کیسے کیا ہوا. اللہ اکبر کبیر. اللہ یا میرے رب عز و جل، یا اللہ تیرے حبیب کی اور جان نثاروں کا، ان کی محبت کا ایک ذرہ ہمارے دلوں میں ڈال دے مولا. ہمیں بھی اسلام اور بانی اسلام پر جان نثار کرنے کا جذبہ عطا فرما دے مولا. تیرے حبیب کا صدقہ عطا کر دے پروردگار. صحابہ کی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.